السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسکارپینس، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ میں 2020 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیچھے تھوڑا سا ہمیں وقفہ کرنا پڑا، جیسے لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی، اس کی وجہ سے پچھلے مہینے کا ہم آپ کو نہیں دے سکے۔ ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ میں ایک کامن مین کے لیے زیادہ کرتا ہوں اور ایک اسپیریئر کے لیے تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ تو ایک کامن مین کی زندگی تو بالکل سٹک ہوئی پڑی تھی، اب آہستہ آہستہ سچویشن بہتر ہوئی ہے، تو ہم اپنی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویکلی ہوراسکوپ کا سلسلہ اس سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا دوسرے چینل شیخ ظفار رضا جاوا سے، لیکن اسی ڈیوریشن میں ہم نے کچھ جو ہے وہ لائیو سیشن کیے، کچھ دوسرے ٹاپکس پہ شارٹ ویڈیوز کچھ آپ کے لیے پیش کی گئیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھ لیجیے گا، چونکہ اس میں وینس کے بارے میں تھا، سن کے بارے میں تھا، آب نیسا کے بارے میں بات ہوئی، شفع قمر، دعا کا خصوصی ٹائم، بہت کچھ جو ہے وہ دونوں چینلز پہ، رضا جاوا اور شیخ ظفار رضا جاوا پہ، دونوں جگہ پہ آپ کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ یہ مئی ہے، رمضان المبارک کی ڈھیروں مبارک ہے آپ کو۔ پروردگار کرے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا ثابت ہو۔ یہ ایک بہترین جو وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم پروردگار سے جو ہے وہ اپنا تمسک کو بڑھائیں اور اپنی جو اسپرچویلٹی ہے اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بیسک انفارمیشن آپ کو اپنے برج کے بارے میں دی جائے۔ وہ لوگ جن کو اپنا رولنگ پلانٹ نہیں پتہ، ڈیٹ آف برتھ کنفرم پتہ نہیں، ان کو بتاتا چلوں کہ ایسے تمام افراد جن کو کنفرم ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہے، نام کے جو پہلے حروف ہیں وہ نون، زال، زواد یا زوئیں سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ برج عقرب میں یعنی اسکارپیو میں آتے ہیں۔ اور اگر آپ کے نام کا کچھ بھی اور ہے تو پھر آپ اسکارپیو میں نہیں ہیں۔ لیکن یہ صرف وہ لوگ دیکھیں گے جن کو اپنی کنفرم ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کا حاکم سیارہ مریخ ہے، دن جو ہے وہ منگل آپ سے منسوب ہے، عدد 9، اور جواہرات میں آپ کے لیے بہترین جو جواہرات ہیں وہ مرجان ہے، یاقوت ہے، عقیق سرخ ہے۔ یہ تینوں پتھر آپ کے لیے بہترین ہیں، آپ کی پرسنالٹی پہ بہترین اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ javagems.com آپ کے لیے ہمیشہ کھلی ہوتی ہے، اور اسپیشلی ان حالات میں جب کہ باہر نکلنا تھوڑا سا مشکل ہے اور مارکیٹس جو وہ کلوزڈ ہیں، تو آپ بے فکر ہو کے اپنے گھر بیٹھے جو ہے وہ پتھر سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے، اور اپنے لیے جو ہے وہ پتھر آپ گھر بیٹھے کیش آن ڈیلیوری پہ لے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا انٹرو ہم نے دیا ہے آپ کے لیے اپنی ویب سائٹ کا، تاکہ آپ اس کو ایزی ایکسپلور کر سکیں اور اپنی مرضی کے پتھر جو ہے وہ سلیکٹ کر کے آرڈر کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ اسی ویب سائٹ پہ آپ کے لیے ایک ویڈیو لنک بھی موجود ہے، جس میں آپ کے زوڈک سائن کے مطابق مختلف جیم سٹونز جو ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس کام کے لیے آپ کو کون سا سٹون جو ہے ویئر کرنا چاہیے۔ ہماری سروسز لینا چاہیں تو وہ بھی اس میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ ایک بار ویب سائٹ پہ وزٹ کیجیے، آپ کو بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مارس جو ہے یہ آپ کے ذائچے میں جب مئی سٹارٹ ہوگا تو یہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں موجود ہوگا، جبکہ 13 مئی کو پھر یہ یہاں سے ٹرانزٹ کر کے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اب مارس جو ہے یہ برج دلو میں ہے، ایکویریس میں ہے، تو اس طرح آپ کی والدہ کے ساتھ تو کچھ تھوڑے سے اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ گھر کے ماحول میں تھوڑا سا اگریسو قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذہنی انتشار کا شکار ہوں گے، اور کچھ چیزیں گم ہونے کا بھی اندیشہ یہاں پہ موجود ہے۔ آپ صرف ان چیزوں کو اپنی سمجھداری سے ٹیکل کر سکیں گے۔ مارس کی تربیت کی نظر ہے آپ کے اسینڈنٹ کے ساتھ، یہ ایک اچھی نظر نہیں ہے۔ پھر مارس خود بھی بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس طرح
آپ کو ان چیزوں سے ذرا محتاط رہنا پڑے گا. اسپیشلی میں کہوں گا گھر میں کسی بھی قسم کے آتشی اسلحے سے کے رکھنے سے گریز کیجیے گا, اس کے استعمال سے, اس کو نکالنے سے کوشش کیجیے گا کہ آپ اس سے دور رہیں. اپنی الیکٹرانک کی جو اشیاء ہیں, الیکٹریسٹی کی شارٹ سرکٹ وغیرہ جو ہے, ان چیزوں کو دیکھ لیجئے. اسپیشلی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا کام ہونے والا ہے تو اس کو پہلی فرصت میں کلیئر کروائیے. کسی ایکسپرٹ کو بلا کے اس کو ضرور جو ہے وہ کلیئر کروا لیجیے گا. اس کے علاوہ سواری یا جگہ کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو جلد بازی سے گریز کرنی ہے. اس وقت آپ سے صحیح فیصلے جو ہے وہ متوقع نہیں ہوں گے. جوپیٹر آپ کے ذائچے کے جو ہے وہ تیسرے گھر میں موجود ہے. کمیونیکیشن کو بڑھا رہا ہے, آپ کی سمجھداری کو بڑھا رہا ہے, آپ کو سلیقہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی فائنینشیل معاملات کو کس طریقے سے جو ہے وہ بیلنس کر سکیں گے. اور یہ ایک اچھا ہے. بہن بھائی اقارب کے ساتھ تعلقات بڑھیں گے. سوشل لائف میں جو ہے وہ بہتر معاملات آپ لے کے چل سکیں گے. آپ کے پاس روپیہ پیسہ آئے گا ضرور, لیکن رکے گا نہیں. یہ ایک تھوڑا سا ہوگا. لیکن پروردگار کا شکر ادا کیجیے گا کہ آئے گا, آتا رہے گا تو چلتا رہے گا. سرکل آپ کا نہیں رکے گا, وہ چلتا رہے گا. اور اس طرح آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب آپ کو پہلے سے کچھ زیادہ محنت جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح جوپیٹر کی وجہ سے ہی جو ہے وہ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ تعلقات آپ کے ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں. حالانکہ یہی چیز جو ہے وہ تسدیس کی نظر سے, اس کی تیسری نظر جو ہے وہ آپ کے بیت الاولاد پہ بھی ہے. تو معاملات کو کچھ سنبھالنے کا بھی موقع ملے گا, اور کچھ ان چیزوں پہ بھی آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بیلنس کر سکیں گے. اس وقت انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا. کیپریکون میں ہے جوپیٹر, سو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ایسی کسی بھی کام سے, گیمبلنگ سے خاص طور پہ آپ کو جو ہے وہ گریز کرنی ہوگی. ادروائز آپ کا روپیہ اور پیسہ دونوں جو ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو کسی بھی قسم کے ناجائز ذرائع سے جو ہے نا اپنے ذرائع آمدن کو بڑھانے سے گریز کرنا ہے. جس کام کو بھی کر رہے ہیں نیٹ اینڈ کلین طریقے سے کیجیے گا, ادروائز اگلے دنوں میں آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. چونکہ مرکری جو ہے جیسے ہی ریٹروگریڈ ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ آپ نے یہ ان کیا تھا وہ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس معاملے میں آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہوگا. اس مہینے میں 3 ریٹروگریشنز ہیں. سب سے پہلے سیٹرن 11 مئی کو جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. پھر وینس جو ہے وہ 13 مئی کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. پھر جوپیٹر جو ہے یہ 14 مئی کو جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. یہ 3 ریٹروگریشن ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو الگ ویڈیو دوں گا, کیونکہ اگر میں نے یہاں بھی یہ بات شروع کی تو یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ بن جائے گا. ابھی کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی. سیٹرن چوتھے گھر میں موجود رہتے ہوئے والدہ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے سے بچا رہا ہے. وہ ایک قسم کی آپ کے لیے سپورٹنگ لائن جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اسی طرح یہی آپ کو جب وہ موو کر رہا ہے کہ آپ سواری یا جگہ کی تبدیلی کریں اور ماحول کو سازگار بنا رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ ایسا نہ کریں, میں نے یہ کہا کہ اس میں جلد بازی سے گریز کریں. اگریسو نہیں ہونا, جلدی نہیں کرنی, ریلیکس ہو کے معاملات کو دیکھیں. انشاءاللہ تمام معاملات جو ہیں وہ بیلنس ہوتے چلے جائیں گے. آٹو سسٹم میں انشاءاللہ یہ بیلنس ہوتے چلے جائیں گے. شمس آپ کے ذائچے کے 7ویں موجود ہے اور 20 تاریخ تک یہ آپ کے 7ویں ہی موجود رہے گا. اس طرح یہ آپ کی شادی ایک اچھے اور صاحب عزت خاندان میں کروانے کی جو موو ہے اس کو بڑھا دے گا. مرکری یہاں پہ موجود ہے, آپ کا جو شریک حیات ہے وہ بڑی اچھی اور سمجھداری کے معاملات کو لے کے چلے گا اور معاملات کو ٹیکل کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا. آپ کی اس کے ساتھ اچھی مشاورت بھی رہے گی, اور اسپیشلی آپ کی خواہشات کی تکمیل میں ایک اچھی مشاورت کا عنصر آپ کو ملے گا اور آپ کو سپورٹ بھی ملے گی. یہیں سے آپ کو میں کہوں گا کہ شراکت داری کی بھی آپ کو آفر ہو سکتی ہے, کیونکہ 10ویں گھر کا بھی حاکم یہی سیارہ شمس ہے. سو آپ کو جو ہے شراکت داری کی آفر بھی ہو سکتی ہے, اور اس وقت شراکت داری کی آفر قبول کرنا ایک اچھا آپ کے لیے جو ہے وہ موقع ہوگا. آپ کو حسب استطاعت سے میں نے کہا کہ جتنی آپ محنت کریں گے اس کا ریوارڈ ضرور مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. جتنی اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو ترقی ملنے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ترقی نہ مل سکے, آپ کو ترقی مل سکے. سن جب یہاں پہ آتا, چونکہ یہ سولر ہے, پاور ہے, انرجی ہے, اور اس کو سمیٹنا بڑا ہی مشکل کام ہے. سو آپ کے پارٹنر کے, چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہو, چاہے وہ آپ کا ورکنگ پارٹنر ہو, اس کے مزاج میں تھوڑا سا تیزی کا عنصر جو ہے وہ اب آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ایگریسونیس جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. سو اس معاملے میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی. 20 تاریخ کے بعد جب سن جو ہے وہ
اپنی موو کر کے آپ کے زائچے کے 7ویں سے 8ویں میں چلا جائے گا. پھر کچھ آپ کے لیے مسائل جو ہے بڑھائے گا, آنکھوں کی تکلیف, آنتوں کی تکلیف, یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم کا باعث بنے گی. آپ کا کیریئر جو ہے وہ تھوڑا سا, آپ کا روزگار جو ہے وہ آپ کے لیے درد سر بنتا نظر آتا ہے. لفظ درد سر تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے گا, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں اس جانب سے کچھ تھوڑی سی پریشانی آپ کو بڑھے گی, جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ نروس سسٹم ڈسٹرب ہوگا. آپ کی آنتوں میں تکلیف آ سکتی ہے, سوزش کی ہو سکتی ہے, کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے. سو اپنی جو ہے وہ ہیلتھ کا بہت زیادہ آپ کو خیال کرنا پڑے گا. قانونی معاملات جو ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جاتے نظر آتے ہیں. آپ کو کوشش کرنی ہے کسی بھی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز سے آپ کو گریز کرنا ہے. جیسے میں نے ماسک بھی انڈیکیٹ کیا آپ کو, چوتھے گھر میں وہ موجود رہتے ہوئے آسی اسلحہ اور اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ کو موو کر سکتا ہے. سو آپ کو بی کیئرفلی اس معاملے کو لے کے چلنا ہے, اور ایسے کسی بھی ایکٹیویٹی سے آپ کو گریز کرنی ہے, ادروائز جو ہے وہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے. آپ کے لائف پارٹنر کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے گی. اس جانب آپ کو فوکس کرنا ہوگا, اس سے اگنور کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. مارس آپ کے زائچے کے 5ویں گھر میں آ جائے گا 13 تاریخ کو. یہ بھی آپ کو موو کرے گا گیمبلنگ کی طرف. یہ میں نے پہلے ہی کہا, جوپیٹر نیگیٹو ہو جائے گا تو پھر آپ کو گیمبلنگ کی طرف لے کے جائے گا. مارس بھی یہاں پہ آ کے تو یہی کرے گا, اور یہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ ضائع کروائے گا. آپ کو بے حد احتیاط کی ضرورت ہوگی. اس کی نظر بنے گی تسدیس کی, یہ ایک اچھی نظر ہے, لیکن یہ پش دے گا, انرجی دے گا, فورس کرے گا. سو بی کیئرفل. لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ تمام لوگ اس طرح نہیں کریں گے. یہ جنرل پریڈکشن ہے, یہ انڈیویجول نہیں ہے. انڈیویجول آپ کے معاملات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. ہر بندہ تو گیمبلنگ کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا. تو مجھے تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے. اسی طرح آپ کو اپنے لو افیئرس کو محدود کرنا پڑے گا. کسی بھی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوگی. یہ بات آپ کو خاص طور پہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. آپ کے بچوں میں جو ہے وہ ضد کا عنصر بڑھ جائے گا. آپ کی منگنی جو ہے وہ پھر خطرے میں ہوگی. اور ایجوکیشن سکیل 12 سے 14 کی جو ہے یہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلمٹک ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی طرح میں آپ سے کہوں گا کہ اسپیشلی جو ہے اگر آپ کی کوئی اس وقت پرپوزل آ جائے تو پھر آپ کو اس کو پرلونگ کرنا پڑے گا. جلد بازی سے گریز کیجیے گا, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بجائے بات بننے کے, خراب ہونے کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہوں گے. مشتری جو ہے یہ آپ کے سماجی تعلقات بڑھائے گا بزرگوں سے. خاندان کے جو بڑے ہیں, جو مذہبی لوگ ہیں, جو اوور ایجڈ ہیں آپ کے, یعنی جن کی اسپیشلی میں کہوں گا جن کے بال سفید ہو چکے, تو اب ان سے آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, لرننگ ملے گی, اور آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ بھی بڑھیں گے. جوپیٹر یہ جو ہے وہ بہتر سچویشن کی طرف لے کے جائے گا. اسی طرح یہ ریلیجیس سائڈ پہ آپ کو لے کے جائے گا, لٹریچر کی طرف آپ کو لے کے جائے گا, ویڈیوز, بکس, یہ نالج آپ جو ہے وہ گین کر سکیں گے جوپیٹر کی وجہ سے. یہ آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. سیکٹرن چوتھے گھر میں موجود رہتے ہوئے یہ آپ کے مزاج میں فلسفیانہ رنگ کو جو ہے وہ بڑھائے گا, اور آپ جو ہے وہ ٹرو جو چیزیں ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ جو چیزیں ہیں, ان کی طرف جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہوں گے, اور گراؤنڈ ریئلٹیز پہ. اور کسی بھی قسم کے شارٹ کٹ سے یہ آپ کو جانے سے یہ بھی روکے گا, اور یہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ لے کے ایک قانونی پاسداری کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا. آپ کی پہچان ایک بہترین نالج ایبل پرسن کی طرح سے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلے تو, اور آپ کو زندگی کی حقیقتوں سے یہ روشناس کروائے گا. سیٹرن کا کام ہی یہی ہے, یہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتاتا ہے, کون آپ کے ساتھ ہے, کون آپ سے پرے ہے. تو حقیقت کے یہ بہت ہی آپ کو جو ہے قریب لے جائے گا. جو پولیٹیکل انفلوئنس رکھتے ہیں وہ لوگ, جو سیاسی شہرت رکھتے ہیں, یا بڑے ہی بزرگ ہیں جو اوور ایجڈ ہیں, 60 کے قریب کے یا 60+ کے لوگ, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات, ان کے ساتھ آپ کے روابط جو ہیں وہ بڑھیں گے, چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں. اور یہیں سے آپ کو عزت بھی ملے گی, یہیں سے آپ کو نالج بھی ملے گا, یہیں سے آپ کو پریکٹیکل لائف کو گزارنے کے لیے گن بھی ملیں گے. گن بھی ملیں گے اور گر بھی ملیں گے, دونوں چیزیں, یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. سو یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. آپ کی گڈ لک کا ٹائم
ہے، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے تھوڑا سا سلو سپیڈ جو ہے وہ بنانی پڑے گی. دوست احباب اور آپ کی خواہشات جو ہیں یہ آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلمٹک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ دوسروں سے مادی خوشیاں حاصل کر سکیں گے، لیکن پلان آپ کو بہترین کرنا پڑے گا اور اس پلان کو سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس کی طرف جانا پڑے گا آپ کو، پھر آپ اس میں سے بہترین چیزیں لے سکیں. وراثتی معاملات آپ کے جو ہے وہ 11 مئی کے بعد جو ہے وہ حل ہوتے نظر آتے ہیں. دوسروں سے وابستہ اگر آپ کی کوئی خواہشات تھیں، کوئی معاملات تھے، کوئی پیسے رکے ہوئے تھے، تو وہ بھی ریورس ہو کے آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مجموعی طور پہ دیکھوں تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم آپ کے لیے سٹارٹ ہوا ہے. زندگی ایک نئے موڑ پہ آپ کے کھڑی ہوئی ہے، اور اس نئے موڑ میں جو بہتر پلان کرے گا، جو پریکٹیکل ہوگا، وہ ون کرے گا. اب غلطی کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. ہمیں آپ دیکھیے گا کہ یہ لائف سٹائل جو چینج ہونے جا رہا ہے نا، یہ جو سارا سینیریو بنا ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں پہلے سے زیادہ ہارڈ ورک ہونا پڑے گا. ہم تو بڑی خوش ہیں نا جی، موبائل اپلیکیشن آ گئی اور ہم جو ہے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہ آسائشیں آ رہی ہیں ویسے ویسے انسان کے پاس وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کام اتنے ہی زیادہ بڑھ گئے. ایک بندہ جو پہلے فجر پہ اٹھتا تھا، مغرب عشاء کے بعد وہ گھر جا کے سو جاتا تھا، زندگی چل رہی تھی. اب ایسا نہیں ہے، اب آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ فیکٹس ہیں، ان کو فیس کرنا پڑے گا ہمیں، اور مینٹلی پریپیئر کر کے ہی ہم جو ہے وہ اس میں سے بہتر طریقے سے گزر سکیں گے. امید کرتا ہوں میری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آپ ایک بہتر پلاننگ کر سکیں گے اپنے لائف کو نئے ٹریک پہ لانے کے لیے. جوپیٹر سیٹرن دونوں کی ریٹروگریشن ایک لانگ ٹائم کے لیے. سو ریٹروگریشن کے بارے میں جو ویڈیو آئے گی اس کو ضرور دیکھیے گا. وہاں پہ آپ کو بہت ہی اچھی انشاءاللہ میں ایڈوائس دوں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ بہتر ٹیکل کر سکتے ہیں. یہ آپ کو کیا دے گا، اس پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز، یہ آپ کو کیا دینے کے لیے آ رہا ہے. قدرت کے ہر کام میں جو ہے وہ مصلحت ہے. وہ مصلحت کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. چینل پہ اگر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا تاکہ بر وقت آپ کو تمام ویڈیوز مل سکیں. اور یہ چونکہ جنرل ریڈنگس ہیں تو انڈیویجول ریڈنگس اگر اپنی لینا چاہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے انڈیویجول اپنے لیے بہتر فیصلے جو ہے کر سکیں، کیونکہ اب آگے وقت جو ہے وہ نئے فیصلے کرنے کا وقت ہے. تو بہتر فیصلوں کے لیے، بہترین گائیڈ لائن کے لیے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ پروفیشنل سروسز ہیں. امید کرتا ہوں آپ اس سے مستفید ہوں گے، انفارمیشن سے اس سے مستفید ہوئیے گا. اور مجھے، میری فیملی کو، میری میڈیا ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں. پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ بول جادہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.